السلام علیکم دوستوں جی، لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا بیٹریوں کے بارے میں۔ پاکستان کا شاید ہی ایسا کوئی گھر ہوگا جس کے اندر آج کے دور میں بیٹری جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ چاہے چھوٹا گھر ہے یا چاہے بڑا گھر ہے، ہر گھر کے اندر بیٹری جو ہے وہ تقریباً موجود ہے، کیونکہ لوگ پاکستان کے اندر خاص طور پر لوڈ شیڈنگ سے بہت زیادہ گھبرا کر انہوں نے اپنے گھر کے اندر یا تو سولر سسٹم لگا لیا ہے یا آپ لوگ کہہ لیں جنریٹر کا استعمال کرتے رہے ہیں، یا کچھ نہ کچھ طریقہ ان لوگوں نے لگا کر اپنے گھر کے اندر بجلی کا جو بندوبست ہے وہ کیا ہوا ہوگا۔ لیکن مین چیز ہے، اگر آپ لوگوں کے گھر کے اندر بیٹریز موجود ہیں تو آپ کو ہر سال کے بعد ان کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کے اندر چینجنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لازم کرنا پڑتی ہے، ورنہ آپ لوگوں کی بیٹری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی کہ کس طرح آپ لوگ اپنی بیٹری جو ہے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس وقت بھی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایک اوساکا کا بیٹری ہے، اس کو جناب پرانا بیٹری ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کی ریپیئر کرتے رہیں گے خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے اندر، تو بالکل آپ کی بیٹری جو ہے وہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ آپ لوگ اس وقت دیکھیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس سسٹم کے ساتھ آپ لوگوں کی بیٹری اٹیچ ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اس بیٹری کو سسٹم سے الگ کرنا ہے۔ الگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کم از کم آدھا گھنٹہ اس بیٹری کو ویسے ہی پڑے رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی کو گرم کرنا ہے، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی لینا ہے، اور اس کو بیٹری کے جتنے بھی ٹرمینلز ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو کلین کرنا جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ جیسے جیسے آپ کلین کرتے جائیں گے، اس کے اوپر سے جتنی بھی فنگس ہوگی، جتنی بھی اس کے اوپر میل کچیل یا کجلی بنی ہوگی، وہ آہستہ آہستہ اترنی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ اس کو مکمل طریقے سے صاف کر لیں اور اس کے اوپر سے بالکل جتنے بھی ذرات ہیں زنگ کے ہیں، کہ اگر زنگ لگا ہوا ہے تو آپ لوگ ریگ مار کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر زنگ نہیں ہے صرف فنگس ہے تو آپ لوگ گرم پانی سے اور کپڑے کی مدد سے اس کے اوپر جتنی بھی جناب وہ چیز لگی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے صاف کر دینا ہے۔ جو ہی آپ لوگ اس کو صاف کریں گے تو صاف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ اسی بیٹری کو آدھا گھنٹہ کے لیے سے اسی پوزیشن کے اندر رکھ دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیٹری جو ہے اس کے اندر جو ایسڈ ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنی حالت کے اندر برقرار آ جاتا ہے، اس کو اسی جگہ پر دوبارہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ خشک بیٹری یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ پرابلم نہیں آتی، لیکن اگر آپ لوگ لیکوڈ والی بیٹری یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے بیٹری کی یہ پانی جو ہے اس کے اندر وہ لازم چیک کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ محسوس کریں کہ اس کے اندر پانی جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، اس کا آسان حل آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح معلوم پڑے گا کہ پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ کہ اگر آپ لوگوں کی بیٹری آگے 1 گھنٹہ نکالتی تھی تو وہ آدھا گھنٹہ نکالنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ آدھا ہونا شروع ہو جائے گا یا اس سے بھی نیچے آ جائے گا۔ تو جب اس طرح کی پرابلم آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹریز کے ساتھ آئیں تو آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ لازم اپنے یو پی ایس سے یا اپنے سولر جو سسٹم جدھر بھی آپ لوگوں نے بیٹری لگائی ہے اس کو نکال لینا ہے، اور اس کے اندر دوبارہ جو پانی ہے اس کو فل اپ کر دینا ہے۔ جو ہی آپ لوگ فل کریں گے، فل کرنے کے بعد اگر آپ لوگ دوبارہ اس بیٹری کو لگائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہو جائے گی، اور وہ دوبارہ اسی طریقے سے چارجنگ جو ہے وہ دینا شروع کر دے گی۔ یہ سمپل سی ٹیکنیک ہے، صرف اور صرف آپ لوگ 10 دنوں بعد یا 15 دنوں بعد آپ لوگوں نے اپنی بیٹری کو اتارنا ہے، اور اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے مکمل کلین اپ کر کے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ گریس لے کر اس کے ٹرمینل کے اوپر لگائیں اور اس کو دوبارہ انسٹال کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹری کے اوپر جو فنگس بنتا ہے وہ یا کجلی جو بنتی ہے وہ بالکل نہیں بنے گی، اور آپ کی جو بیٹری ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹری آپ لوگوں کو کون سی خریدنی چاہیے، میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا
अच्छा रिस्पांस आया था जो कि लोगों को मालूम नहीं था, और उन लोगों ने हमारे कहने के ऊपर बैटरीज को बाय किया और आज उन बैटरी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा जो है वो हासिल कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छा मशवरा प्रोवाइड करना, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना कि किस तरह आप लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हासिल कर सकते हैं। एक बैटरी क्लीन कर दी, अब ये दूसरी बैटरी की बारी है। सेम इसके ऊपर भी आप लोग देखें 10-15 दिनों के बाद फंगस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने दोबारा ये बैटरी जो है उसको अपने यूपीएस से या जिस चीज़ के साथ आप लोगों ने लगाया हो उसको वहाँ से उतार लेना है, उसको दोबारा क्लीन अप करना है गर्म पानी के साथ। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपनी बैटरीज को जो है वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये एक नहायत ही मुनासिब और सबसे आसान तरीका है। हमारा काम है अच्छे से अच्छा मशवरा आप लोगों को प्रोवाइड करना, ताकि आप दोस्त अब आप इस चीज़ से फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजम देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। good.